السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، ان کا ثواب تمہارے رب کے ہاں بہت بہتر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو زیادہ یا کم دیا ہو،
ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال کو خرچ کیا جائے۔ ویسے اسلام کے اندر کوئی امیر ہے اس کو بھی، کوئی غریب ہے اس کو بھی، ہر کسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ مال انسان کے لیے عذاب بن جائے گا اور جہنم میں لے جائے گا۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، کوئی فضول خرچی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جتنا بھی خرچ ہو سکا۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ چند خوش نصیب لوگ ہیں جو امیر ہیں یا غریب ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سینمے دیکھتے ہیں، تھیٹر دیکھتے ہیں، ناچ گانے دیکھتے ہیں، ان کے اندر ان کے گھروں کے اندر کوئی شادیوں کا موقع آ جائے، کوئی خوشی کا موقع آ جائے، بے تحاشا اخراجات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو بڑی کنجوسی سے کام کر لیتے ہیں۔ آپ اب اندازہ فرمائیں، یہ جو سیلاب آیا ہے بڑا نقصان ہوا ہے، یہ نقصان اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتی، لیکن مسلمانوں کا مسلمان پر حق ہے۔ ہم بھی کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیلاب زدگان کے لیے کھانا لے کے، کچھ سامان لے کے، پانی لے کے 3 گاؤں میں ہم گئے، 3 دیہاتوں میں۔ اللہ کی قسم، ہم نے جب اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے، حالانکہ اب پانی بہت ساری جگہوں سے ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہاں جو حالات ہیں نا، سخت سے سخت انسان ہونا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اتنے بدتر حالات تھے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ابھی اچھے لوگ موجود ہیں، بڑے لوگ ان کی مالی امداد کے لیے دن رات میدان عمل میں ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور بے شمار ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ میں مست ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں کہ ہمارے بیٹے، بھائی، بزرگ، بہنیں، مائیں، بچے، ان پر کیا گزر رہی ہے۔ پھر ایک دن ہم نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے،
کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے اس نے واپس جانا ہے۔ اور یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نا آپ کے سامنے، فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کوئی آج تک، بلکہ قیامت تک آنے والے، جو قیامت ہے نا، قیامت پر حق ہے، آنی ہے، کوئی ارب پتی کھرب پتی، اس سے بھی زیادہ مال و دولت والا کوئی مر گیا ہے یا مر جائے گا، کسی کی قبر کے اندر کسی نے دولت رکھی ہو، کوئی مکانوں کی پلاٹوں کی رجسٹریاں رکھی ہوں، خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اللہ کہتے ہیں جب تو نے مر جانا ہے نا، تو نیک ہے بد ہے جس طرح کا بھی ہے، تیرا مال بھی واپس آ جائے گا، تیرے بیٹے بھی واپس آ جائیں گے، اور قبر کے اندر جو تو نے اچھے اعمال کیے ہوں گے نا اللہ کی رضا کے لیے، وہ تیرے ساتھ جائیں گے۔ فرمایا خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے ہوں گے، وہ قبر میں ہمارے ساتھ رہیں گے، وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ باقی دیکھ لو ہر چیز واپس آ جاتی ہے، چارپائی جس پہ لے کے جاتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتی ہے، بیٹے جنازے کے ساتھ ہوں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، دوست ہوں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، ملازم ہوں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، اکیلا انسان قبر کے اندر رہتا ہے۔ تو پھر دنیا میں سوچنا چاہیے، غریب آدمی ہے وہ 10 روپے دیتا ہے نا، امیر آدمی 1,00,000 روپے دیتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہو جو اس غریب آدمی نے 10 روپے دیے ہیں۔ دینا چاہیے، غریب ہے امیر ہے تب بھی دینا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ارب پتی نہیں کھرب پتی ہیں، بیمار ہیں، بزرگ بھی ہیں، وڈیرے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، شوگر کے بھی مریض ہیں، کچھ 40% ان کی سینس بھی ختم ہو چکی ہے۔ ادھر ڈی سی روڈ پہ نا، جناح روڈ پہ ان کا سکول ہے ایک، وہ جب بھی بیٹھتے تھے نا دوستوں کے ساتھ، اب تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے، وہ بس زمین کی بات، پلاٹوں کی بات، کنالوں کی بات، لاکھوں کی بات، کروڑوں کی بات، 3 گھنٹے بھی ان کے پاس کوئی بیٹھا ہے نا تو انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ مال یہیں پہ رہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ اللہ کے راستے پر خرچ کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، پھر اس مال کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم انسان کو آزماتے ہیں، پھر اللہ کی مرضیاں ہیں،
جتنا اللہ کا نیک بندہ ہوگا نا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ کے دین سے محبت کرنے والا، اللہ اس کی زیادہ آزمائش کرتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی پریشانی ہو، مصیبت نہیں ہوتی، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ جائیدادیں، یہ سارے کا سارا کچھ جو ہے نا، یہ آزمائش ہے۔ ہم دنیا کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو بھی بھول بیٹھے، اللہ کے رسول کو بھی بھول بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی نے کہا ہے نا، بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے، سدا نہیں رہنا اے تھے کسے انسان نے، بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا، بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا، جدے ول دل آیا اوہی پھل توڑیا، ہرے برے باغ کئی، ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے، بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے۔ ہمارے نا خاندان میں ایک بزرگ تھے، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، میرے دادا جی کے سکے بھائی تھے۔ اب یقین کریں، اس وقت کی بات ہے جب پنکھے بھی نہیں لگے ہوا کرتے تھے مسجدوں کے اندر، اتنی سہولتیں نہیں تھیں، اتنی خوبصورت مساجد نہیں تھیں۔ اس گجرانوالہ شہر کے اندر بھی بہت سی مساجد کے لیے انہوں نے جگہ خرید کے دی، اور حافظ آباد روڈ پہ نا کوڑے شاہ میں ایک عیدگاہ ہے بہت بڑی، اس کے اندر مسجد بھی ہے، کئی کنالوں پر مشتمل وہ جگہ ہے۔ اللہ نے مال دیا تھا، واحد وہ آدمی ہیں جنہوں نے وہ ساری کی ساری جگہ خرید کر دے دی۔ آج وہ دنیا میں خود نہیں ہیں، وہاں رب کی توحید کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دے اور پھر اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات، اللہ مال دے تو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ مجھے اب 27 سال ہو گئے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے، میں نے بھی بڑی باتیں سنی، مولوی صاحب باتیں بہت کرتے ہیں، خود بڑی گاڑیوں پہ آتے ہیں، نئی گاڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی گاڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہو، آپ اچھے کپڑے پہنے، آپ کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، توفیق دی ہے، آپ گاڑی لے لیں، اور دیے ہے اللہ نے توفیق، اس سے بڑی لے لیں۔ آپ مکان بنا لیں رہائش کے لیے، اچھا، آپ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر نظر آنا چاہیے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن ایک چیز سے منع بھی فرمایا ہے کہ دیکھنا تمہارے اندر تکبر نہ آ جائے۔ تکبر کیا ہے؟ مثلا میں یا آپ پراڈو گاڑی میں بیٹھے ہیں، پاس سے مہران گزری ہے چھوٹی سی، اب یہ پراڈو میں بیٹھ کے کہتا ہے دیکھو یہ کوئی گاڑی ہے، یہ تکبر ہے۔ کسی کو دیکھ کے کہے اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، میرے کپڑے دیکھو کتنے اچھے ہیں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات کو قطعاً بھی پسند نہیں ہے،
اس لیے یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکڑ کے مت چلا کرو. میں تو کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں نا اکڑ کے چلتے ہیں, بازو بڑے پھیلا کے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے کہ پتہ نہیں کس وقت موت کا فرشتہ آ جانا ہے اور یہاں سے کس وقت قبرستان میں منتقل ہو جانا ہے, اور پھر پتہ نہیں ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ. یہ وہ رب جانتا ہے. اس کی رحمت سے, اس کے فضل سے ہی سب کچھ ممکن ہے بہتری کے لیے, ورنہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. وہ دیکھو نا, نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. جناب نوح علیہ السلام نے کہا کشتی میں آ جا, بھاج جاؤ. تکبر میں آ گیا, غرور میں آ گیا, میں پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا. وہاں پانی کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. کوئی کام اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. کسی نے کہا ہے نا, سبحان ہے تو, رحمان ہے تو, سبحان ہے تو, رحمان ہے تو, کوئی تیری صفت پا نہ سکا. تو جس کو ڈبونے پر آئے, پھر کون ہے جو اس کو پار کرے. مجبور رہا محبوب تیرا, مجبور رہا محبوب تیرا, کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا. اے ابر کرم, اے ابر کرم, تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. سبحان ہے تو, رحمان ہے تو, کوئی تیری صفت پا نہ سکا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. زیادہ مال دے تب بھی آزمائش, تھوڑا دے تب بھی آزمائش. اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے نا مایوس نہیں ہونا چاہیے, بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ چوتھا پارہ ہے, ذرا غور فرمانا. یہ میں نے عرض کیا نا, یہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو گھر میں سامان ضائع ہونے کو ہے نا, رف ہو چکا ہے, کوئی پہنتا نہیں, کوئی استعمال نہیں کرتا, وہ نکال کے تو سیلاب زدگان کے لیے دے رہے ہیں, جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں, اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. اللہ کہتے ہیں قرآن حکیم کے اندر کہ جب تک وہ مال میرے راستے میں نہ دو, وہ چیز میرے راستے میں نہ دو جس کو تم خود پسند کرتے ہو, تب تک میں تمہاری کوئی چیز قبول نہیں کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. امیر آدمی تھے, اللہ نے مال دیا ہوا تھا. مدینے مسجد نبوی کے بالکل سامنے ایک ان کا باغ تھا جو انہیں بہت پسند تھا, اور بھی ان کے باغ تھے.
لیکن وہ اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، کھجوریں بھی کھایا کرتے تھے، پانی بھی پیا کرتے تھے۔ جس وقت چوتھے سپارے کی یہ ابتدائی آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا۔ ابو طلحہ کیسے آئے ہو؟ آقا قرآن کی یہ آیت سنی ہے نا، تو یہ مسجد نبوی کے سامنے جو باغ ہے نا میرا، یہ باغ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم ان میں جذبہ تھا، ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ یہاں ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کئی اتنے کنجوس مالدار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ 5-10 روپے بھی دینے ہو نا، مالدار بندہ وہ 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ کئی غریب مسکین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی مانگتا ہے تو جیب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں۔ ابو طلحہ آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ کہا اس طرح کر، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ لو بھائی، آج کوئی بندہ آپ کو شاید نظر نہ آئے کہ آپ اس کے پاس مال و دولت ہو اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال، یہ جو باغ ہے نا، یہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، چابیاں باغ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو باغ تھا نا، جس وہ حصہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی اس کے بعد زندگی جتنی گزاری، انہوں نے اس باغ کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں دل میں خیال ہی نہیں آیا، اللہ کے راستے میں دے دیا میں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی چوتھے سپارے کی یہ آیت نازل ہوئی، فرماتے ہیں خیبر میں میری ایک زمین کا ٹکڑا تھا، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں میرے پاس ایک ٹکڑا ہے زمین کا، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، میں وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا زمین اپنے پاس رکھ لے، جو اس کے اوپر پھل وغیرہ لگتا ہے نا، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کر، اصل اپنے پاس رکھ لے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، میں صدقے قربان جاں، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی نا، ایک کنیز تھی ان کے پاس جس کو غلام کہتے ہیں، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے نا اسے فری کر دیا، چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے راستے پر دی ہوئی چیز واپس لینے کی اجازت ہوتی نا تو میں اس کنیز کو واپس لے کے اس سے نکاح کر کے شادی کر لیتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہمارے دلوں کے اندر تو رحم ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم اتنے سخت ہو چکے ہیں۔
اللہ کی قسم کئی مساجد ایسی ہیں، کئی مساجد، وہاں کے قاری صاحب کو کوئی روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پھل گھر آ جائے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ہی بات نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ جاؤ جا کے سیرت کی کتابیں اٹھاؤ، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گیا، کافی بیمار رہے، جب تندرست ہو گیا نا، اپنی اہلیہ کو بلایا، کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے۔ اور جب بندہ بیمار ہو نا، پھر ذرا طبیعت سنبھلے نا، پھر کچھ کھانے کو دل کرتا ہے۔ ملازم کو بھیجا، خادم کو بھیجا، جا کے مچھلی لے کے آ۔ وہ گیا تو مچھلی ملی کوئی نہ، واپس آ گیا۔ کچھ دن گزرے، پھر کہنے لگے اپنی اہلیہ کو کہ مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ خادم گیا، مچھلی مل گئی، لے آیا، گھر والی نے پکائی، روٹیاں پراٹھا بھی پکایا، پانی وانی بھی رکھا سامنے۔ ابھی لقمہ توڑا ہے، اٹھایا نہیں، منہ کی طرف نہیں اٹھایا، ایک مانگنے والے کی آواز آئی کہ بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے کوئی۔ میں نے اور آپ نے تو کبھی پرواہ نہیں کی، میں نے تو آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت وہ سارا، جس طرح ٹرے میں کوئی سامان ہوتا ہے نا، سارا اٹھایا، جا کے اس مانگنے والے غریب آدمی کو دے دیا۔ اہلیہ کہنے لگیں کہ اتنی مشکل سے مچھلی ملی ہے، بنائی بھی ہے، آپ کا دل بھی کر رہا تھا، آپ نے 2-3 مرتبہ کہا بھی ہے، تو غریب آیا تھا، مسکین آیا تھا، اس کو پیسے دے دیتے، وہ بازار سے کھانا کھا لیتا۔ فرمانے لگے نہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت پڑھ کے نا تو اپنی بیگم کو کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مجھے پیاری چیز عزیز تھی نا، وہ یہ مچھلی تھی جس کا کھانے کو میرا بہت دل کر رہا تھا۔ میرے بھائیو، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، میری بھی آپ کی بھی۔ باتیں کرنی بڑی شوقی ہیں، عمل کرنا نصیبوں کی بات ہے۔ اور جب مر جانا ہے نا، پھر رب جانتا ہے کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ قبر میں پھر جسم ہے، کفن ہے اور قبر ہے، اور وہاں پہ کچھ نہیں۔ پھر اللہ کی رحمت ہو جائے تو بھلا ہو جائے گا، اور اگر رب کی ناراضگی ہوئی تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ اگر جہنم کی کھڑکی کھل گئی تو پھر کیا بنے گا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، اللہ جانے میرے نال اگے کی ہونا ہے، ساریاں نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے۔ اللہ جانے تیرے نال اگے کی ہونا ہے، ساریاں نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے۔ او بھین پائی یار بیلی، او بھین پائی یار بیلی، سارے چھڈی جانا ہے، جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڈی جانا ہے۔ کیوں جی دیکھتے نہیں کہ سب کچھ کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟
اگر کوئی وزیر اعظم ہے موت آ گئی ہے وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی صدر ہے موت آ گئی ہے وہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، مالدار ہے موت آ گئی ہے سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، غریب ہے موت آ گئی ہے سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ او بھੈਣ ਭਾਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਏ، ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੈਂ ਹਵੇਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਏ، ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਮੱਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਏ، ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਮੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਏ، ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਣਾ ਏ، ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਣਾ ਏ۔ میرے بھائی زندگی کو جو دن ہے نا، مہینے ہیں، سال ہے، رب کو پتہ ہے، منٹ ہے، سیکنڈ ہیں، گھنٹے ہیں، کیا ہے یہ رب جانتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر لو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ سے معافیاں مانگو۔ اللہ نے جتنا مال دیا ہے تھوڑا دیا ہے یار، کسی کو ماڑا آدمی 10 روپے بھی نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ کو پتہ ہے ہم اپنی مسجد کے لیے نہیں مانگتے، اللہ کی توفیق ہے 30 سال ہو گئے ہیں، مسجد کے لیے کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی بجلی کا بل نہیں ہے، کوئی ایسا قاضی صاحب کی تنخواہ کوئی نہیں، کوئی امام صاحب کی تنخواہ کوئی نہیں۔ آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کی قسم نمازی آدمی کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ مسلمان جو ہے نا وہ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، خود بھی نیکیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ قرآن کہتا ہے جب موت کے فرشتے نے آنا ہے نا، پھر انسان نے کہنا ہے مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ غریب بھی کہے گا، امیر بھی کہے گا۔ کہا عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ نبی کے صحابہ جھوٹتے نہیں بولا کرتے تھے نا، وہ بھی سچے تھے، کوٹ کوٹ کے ایمان بھرا ہوا تھا ان کے سینوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی سونیا جتنا کچھ تھا نا آدھا کر کے آدھا یہاں لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا۔ تھوڑی دیر گزری، میرے پیارے ابو بکر صدیق تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عمر بھی بیٹھے تھے۔ پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو؟ ہم سمجھتے ہیں جنت بڑی سستی مل جائے گی، اللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں، اس نے جنت دے دینی ہے، کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، شریفانہ زندگی بسر کرنی پڑے گی، قرآن و سنت پر عمل کرنا پڑے گا، 5 وقت وضو کرنا پڑے گا، نمازیں ادا کرنی پڑیں گی، رب کا قرآن ہے اس کو بھی پڑھنا پڑے گا، اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا، پھر جنت ملے گی۔ پوچھا ابو بکر کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایسے نا چہرہ تک رہا تھا ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں اندر سے خوش تھا کہ آج میں جناب ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ میرے پیارے ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا گھر میں لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں۔ اندازہ فرماؤ کیسے لوگ تھے یارو، جنت کی بشارتیں ہمیں مل جاتی ہیں، قبروں میں جنت کی کھڑکیاں ہمیں کھل جائیں گی، قبر میں جنت کا بستر ہمیں مل جائے گا؟ نہیں، رحمت اس کی چاہیے لیکن کچھ محنت کر کے۔ بازار جائیں سودا خریدنے، کچھ جیب میں پلے ہو نا تو سکون سے بندہ سودا خرید لیتا ہے۔
تو میرے بھائیوں محنت کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، لیکن ہمیں اثر کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ جمعے والے دن اونٹ کی قربانی ہے نا، میرے کتنے بھائی دوست، اللہ ان کا بھی آنا قبول فرمائے، اللہ ان کو بھی ثواب اتنا ہی عطا فرما دے، میں دعا کرتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آ جایا کرو، اونٹ کی قربانی کا ثواب لے جایا کرو۔ ہم نہیں مانتے، نہ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، نہ اللہ کی بات مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں پھر قبر میں کیا جواب دیں گے جا کے؟ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ آپ نے کئیوں کے جنازے عزیزوں کے اپنے کندھوں پر اٹھائے، کئیوں کو قبر پہ چھوڑ کے آئے، مٹی ڈال کے آئے، کیا پھر بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا؟ ہم کہتے ہیں جو مر گیا ہے اسی نے مرنا ہے۔ ہم نے بھی اسی طرح ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے وہ کام لے لے، وہ کام کروا لے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔